عبد اور عبدی میں بڑا فرق ہے، اتنا جتنا بیت اور بیتی میں فرق ہے۔ بیت گھر، بیتی اللہ کہتے ہیں میرا گھر، تو عبد بیت ہے، عبدی بیت اللہ ہے، ان میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، جنت میں داخلے کا نہیں کہا، جنتی جو میری جنت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ذہنوں پہ بوجھ ہے اور کون تر و تازہ ہے۔ جس جنت کو تم جانتے ہو وہ حسین کے نور کے سائے سے بنی ہے۔ تیرے میرے ابا آدم کو جب جنت میں بھیجا گیا تھا نا، تو جنت کے باب الداخل پہ بڑے دروازے پہ حیرت زدہ ہو کے رک گئے تھے۔ جبریل نے کہا سرکار آئیے، تو یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ھذا ما اوجدہ اللہ من ظل نور الولی الحسین ابن علی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آواز یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ جنت اور اس میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے اپنے ولی حسین ابن علی کے نور کے سائے سے خلق کی، اس میں نہیں ہے حسین۔ نہیں، آج 1400 سال بعد والا کوئی سید کروڑوں روپے بھی اسے دے دو اور کہو یہ صدقہ ہے، کھائے گا؟ 1400 سال والا سید نہیں کھاتا صدقہ، اور جو جنت بطول کا بیٹا صدقہ کر چکا ہے خود اسی صدقے میں رہے گا۔ جیتے رہو۔ ہاں نہیں، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وادخل الجنت، وادخلی جنتی، میری جنت میں۔ جس شے کو اللہ اپنی جنت کہتا ہے وہ حسین کا گھر ہے۔ اللہ جی، میں مولانا صاحب کوشش کر رہا ہوں کہ ہر بندے تک پیغام پہنچ بھی جائے، یہ سمجھ بھی سکیں، ظرف چھلکیں بھی نہیں، الٹے بھی نہیں۔ ہاں اب دیکھیں، جنتی کے عدد میں بتاتا ہوں، میں میتھ میں کمزور رہا ہوں، طالب علم کے زمانے میں بھی جمع کر کے بتانا۔ جیم کے 3، نون کے 50، تے کے 400 اور یہ کہ 10، 400، 4 اور 6 10 اور 3 13، عدد کامل ہے 13۔ اللہ کہہ رہا ہے جہاں 13 ہے وہاں تو بھی آ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی جی، جہاں 13 ہے وہیں تو 14واں بن کے آ۔ ایک علی حسین جنت ایسی بھی ہے کہ جس کی یہ اب اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک جنت پہ بحث کروں اور کس میں بتاؤں آپ کو۔ ایک جنت نعیم ہے، نعمتوں والی جنت۔ کون سی جنت ہے جہاں بھوک اور ننگ ہو؟ ہر جگہ نعمتیں ہیں، پھر ایک جگہ کا نام جنت کیوں ہے؟ جنت نہیں۔ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، پڑھنے والے جو جنت کی نعمتوں کے وارث ہیں نا، مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ سمجھ آ رہی ہو؟ ہاں، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم۔
صرف جو جنت ہے نا، یعنی جنت نعیم کے علاوہ چاہے جتنی اقسام بھی رکھتے ہیں، ان کی وراثت صفتین ثقلین اور ہے۔ سورہ مومنون پڑھنا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جاگتے رہنا، اللہ کہتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پڑھنے والے کی بات یہاں نہیں کی، حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، وہی تو وارث ہیں۔ پڑھنے والے کس چیز کے وارث؟ کوٹھیوں بنگلوں کے۔ یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ آؤ، اتنا وقت نہیں کہ میں تجسس میں پڑ جاؤں، میری انگلی پکڑو، جلدی جلدی تلاش کریں کون ہے وہ جو نمازوں کے محافظ ہیں، صرف پڑھتے نہیں، نمازیں بچاتے ہیں۔ یہیں بیٹھے ہوئے انگلی پکڑو، چشم تصور سے سن 61 ہجری کربلا کے میدان چلو۔ ابو ثمامہ سیدابی نے کہا مولا نماز کا وقت نہیں ہو گیا؟ حسین نے اوپر دیکھا، فرمایا قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کا ذکر کیا، اللہ تجھے نمازیوں میں سے بنائے۔ یار جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا میں، حسین کا صحابی ہے، 72 میں شامل ہے، بے نماز تو نہیں ہوگا، پھر حسین کیوں دعا کہہ رہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے بنائے؟ معلوم ہوا پڑھنے والی نماز اور ہے۔ جی جی، نمازیوں کو نمازی بنانے والی نماز اور۔ پھر فرمایا تیر ایسے آ رہے ہیں کانہم شعابیب المطر، جیسے ساون کی بارش برستی ہے۔ سعید بن عبداللہ آ گیا، مولا ایک مسئلہ فرمائیے، کیا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹھ پھیر دی جائے، بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا؟ فرمایا حفاظت کی نیت ہو تو پھر اٹھنا ثواب ہے۔ قدم چھو کے کہتا ہے تو ولایت کا کعبہ ہے، میں تیرے آگے تیری ڈھال بن کے کھڑا ہوں، 9 لاکھ نہیں 9 کروڑ تیر آئیں، تیرے سلام سے پہلے گر جاؤں تو حسینی نہ کہنا۔ جی جی، سوچ کے بیماروں سے نہیں خطاب۔ حسین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلا تشبیہ۔ تیسری اللہ اکبر کی رے ختم ہوئی، حسین کی جھولی میں گرا۔ 2 جملے بولے، یا ابن رسول اللہ حل وفیت، فرزند رسول میں نے وفا کی۔ حسین کا جواب سنا شیخ عمر والو، حسین نے کہا آج تو میرے آگے کھڑا تھا نا، وعدہ ہے حسین کا انت امامی فی الجنت، جنت میں بھی میرے آگے آگے جاؤ گے۔ جی اب پیچھے مارنے والوں جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہو، پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہتے مولا ایک حسرت رہ گئی، کیا؟ قد فاتت من الصلاۃ، میری نماز رہ گئی۔ بس یہ کہنا تھا، وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے پہ علی حسین سرخی جلال آئی، اور میں نماز رہ گئی۔ انہوں نے نماز پڑھی، وقد حفظت الصلاۃ، تو نے نماز کی حفاظت کی۔ اب میں کہہ گیا شیخ برے والو، نماز کی حفاظت کی حسین کے سپاہی نے، اور اللہ کہتا ہے جو نماز کے محافظ ہیں وہی جنت کے وارث ہیں۔ اور جس کو بھی قیامت میں جنت کی ضرورت ہے، حسین آگے ہے، سوال سعید سے کرنا پڑے گا۔
پیچھے والے والوں بڑے پڑھ رہی باتیں ہاتھ تو اٹھایا کرو. کیا بات ہے. تو یہاں تک یہ ہے اسی جنت میں ہوگا حسین. اب دیکھو جنت نعیم کیا ہے؟ نعمت والی جنت، نعمتوں والی جنت. شیعہ ہو کے تمہیں یاد ہی نہیں آ رہی نعمت. کوئی ہاتھ اٹھا. آیت آ گئی اب جاء اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. تو نعمت ہے ولایت. تو جو جنت نعیم ہے اس کی زمین ولایت کی ہے، اس کے درخت ولایت کے ہیں، سبزہ ولایت کا ہے، ہوا ولایت کی ہے. اور اس ولایت والی جنت میں وہی جائے گا جس نے ولایت میں ڈنڈی نہیں ماری، جس نے عبادتوں میں ولایت کو باطل نہیں کہا. تاکہ تو چھوڑ دوں. مجھے بتایا تھا نعرہ ولایت نہیں ولایت. ہاں فون بند کرو. کوئی بانیوں میں سے بیٹھا ہے؟ اپنی زبان میں ان کو سمجھا دے. اگر اب موبائل کسی ہاتھ میں نظر آئے طارق میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. پکی بات. یہ تماشے مجھے پسند نہیں ہے. یہاں بیٹھا کرو تو روحانیت کے گھر میں بیٹھا کرو. یہ کوئی شادی یا فنکشن نہیں ہے کہ ویڈیو شوٹ کرتے رہو تم. تو اب حسین اسی جنت میں رہے گا؟ نہیں. نعمتوں کا خالق، یعنی جس جنت میں بے بدن لذت محسوس کرے وہاں حسین رہے گا. سبحان اللہ. واہ واہ. میرا دل مولانا حسین مچل رہا ہے کچھ کہنے کو. کہہ دوں اب جہاں بے بدن کی جنت ہے وہاں حسین ہے. شیخو پور والوں تم نے امام کے صحابی دیکھے ہوں گے، نبی کے صحابی دیکھے ہوں گے. آؤ تمہیں حسین کی صورت میں اللہ کا صحابی دکھاؤں. پھر مولا صادق آل محمد سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مال من زارا احدکم، جانتے ہیں نا مولا جو آپ 11 اماموں کی زیارت کرے اس کے لیے کیا ہے؟ صفدر میرے امام نے فرمایا کمن زارا رسول اللہ، سمجھے اس نے رسول خدا کی زیارت کی. پھر سائل نے کہا مال من زار الحسین، اور جو حسین کی زیارت کرے اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں، سوال علی حسین بتاتا ہے
کہ اس دور کے شیعوں کا عقیدہ تھا کہ 11 کی زیارت اور ہے، اکیلے حسین کی زیارت اور، ورنہ یہ سوال ہی نہ کرتا۔ جو 11 کی کرے گویا اس نے، ہاں بولو، بولنے پہ کوئی ٹیکس نہیں، رسول کی زیارت کی۔ اور جب پوچھا مال منظار الحسین، جو حسین کی زیارت کرے، میرے امام نے فرمایا کہ منظار اللہ فوق عرش ہی، اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، ایک اور حدیث پڑھ دوں یہاں، پچھلے محلے والا پڑھ دوں۔ ایک شخص دور سے آیا صادق آل محمد کی خدمت میں، کوفے کے قرب الجوار میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کجیتوں کا شوقاً الی زیارت کا، مولا آپ کی زیارت کا شوق، اتنا سفر مجھے کرا کے آیا ہے یہاں۔ سارا شانا بجر اللہ کے بیٹے کے چہرے کے تیور بدلے، فرمایا کربلا کوفے سے قریب تھا، مدینے آئے ہو، کربلا کیوں نہیں گئے؟ مولا وہاں میں نے قبر کی زیارت کرنی تھی، یہاں تو زندہ اور موجود امام کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب چودھری طارق اگر کوئی تمہارا علاقہ ہے، میں تو ہر بندے کو جانتا نہیں، نگاہ مار لو کوئی کمزور معدے والا شیعہ بیٹھا ہے تو اسے کہو کام کا بہانہ بنا کے پھٹ لے، ورنہ کلیجے پہ خراشیں پڑ جائیں گی۔ جو عقیدے کا پہاڑ اٹھا سکتے ہیں وہ بیٹھے رہے۔ جب اس نے کہا نا مولا وہاں قبر دیکھنی تھی، یہاں تو زندہ امام کی زیارت کر رہا ہوں، اب جواب سننا، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اور اتنی بڑی قسموں پر بھی کوئی شیعہ ہو کے شک کرے تو میرے کان میں اپنے ابا کا ذرا نام بتائے۔ چلے تو نہیں گئے دوست؟ جب اس نے کہا نا مولا وہاں قبر دیکھنی تھی، یہاں تو زندہ موجود امام کی یاد کر رہا ہوں، بطول کی عزت کی قسم، سرخی جلال آئی میرے مولا کے چہرے پر، فرمایا زیارتی الف مرت لا تعدل زیارت الحسین، فرمایا میری 1000 دفعہ زیارت کر، حسین کی قبر کی ایک زواری کے برابر نہیں۔ چلے تو نہیں گئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علم کے۔ امام حسین جیسا ہے، ولی حسین جتنا ہے، حجت حسین کے برابر ہے، عصمت کی سرحدیں حسین جتنی ہیں، فرماتے میری 1000 دفعہ زیارت کر، زندہ کی، حسین کی قبر کی ایک زواری کے برابر نہیں۔ اور جب بطول کا بیٹا، جب بطول زادہ حسین کی برابری نہیں کرتا، کوئی حرام زادہ برابری کا دعویٰ کرتا۔
کیا طلسم چھپے ہیں حسین کی ذات میں. حسین کی حقیقت نفس مطمئنہ نہیں ہے شیخ عمر والو. آؤ غضنفر چیلنج کر کے جا رہا ہے, بحث کرا لینا, کروڑوں منکر ہوں حسین کے بلا لینا, ادھر اکیلے کوچے ولایت کے سگ کو آواز دینا, پہاڑ کھڑے کر دوں گا دلیلوں کے. حسین کی حقیقت نفس مطمئنہ نہیں, حسین نفس مطمئنہ بناتا ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ جی بابا کے برائے سلوار نعرہ لگاتے تو اعلان کرتا, انہوں نے درود پڑھایا اب اعلان نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلے سال بھی اسی طرح 3 مدارس پڑھنے ہیں انشاءاللہ. جو میں تمہاری محبت بتا رہی ہے کہ تم سننے پہ تیار ہو, جو جیتے رہو. میں نے کہا حسین نفس مطمئنہ بناتا ہے, یہ نفس کی بات ہے, روح کی نہیں, نور کی نہیں.